السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سننا ان ڈیلی لائف سیریز کا 10th ڈے ہے۔ کل ہم نے سونے کی سنتیں پڑھی تھیں کہ کس طرح ہم شام کو گزار سکتے ہیں اور سوئیں گے، تو آج انہی سے آگے مزید سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سوتے تو دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے، اور پھر دائیں کروٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور فرمان بھی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ رات کو سوئے تو دائیں کروٹ پر سوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس طرح سوتا ہے نا، جس حالت میں، یعنی جو اس کا طریقہ ہوتا ہے جس کو اس نے اپنایا ہوا ہوتا ہے، جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا نا اسی حالت سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ الٹا ہو کر سو جانا یا پھر یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ الٹا ہو کر سونا تو سونے کی تشبیہ شیطان سے دی گئی ہے۔ سنت طریقہ ہے کہ دائیں کروٹ پر سویا جائے اور دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دعائیں وغیرہ پڑھ کے سویا جائے۔ ہاں اگر سوئے ہوئے انسان پھر ظاہر سی بات ہے کروٹ چینج کرتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب سونا ہے تب پراپر سنت طریقے سے سونا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھتے، جو بھی سونے کی مسنون دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے اور پھر سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب رات کو آنکھ کھل جائے سوتے میں تو اس وقت کی بھی دعا ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہے، وہ بھی طریقہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی۔ یعنی یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی، چونکہ ظاہر سی بات ہے رات کو انسان جو پریشان ہے، مصیبت میں ہے پھنسا ہوا، تو رات کو اس کو نیند نہیں آتی ہے، صحیح سے نیند نہیں آتی ہے، کچھ سوتا ہے کچھ جاگتا ہے۔ تو جب انسان اپنی اس مصیبت میں پریشان ہو کر رات جاگتا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے یا ہم روٹین میں بھی آنکھ کھلے تو یہ پیاری سی دعا جس کا اتنا پیارا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ اس کو کوئی شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریفات ہیں، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہو سکتے ہیں اور نہ ہی نیکی کی طاقت مل سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا پھر کوئی بھی جو دعا اور اس کے ذہن میں ہو، اس بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کرے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے اس وقت تو ظاہر سی بات ہے نماز بھی قبول ہوگی۔ عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پریشان لوگ ہوتے ہیں وہی راتوں کو جاگتے ہیں، تو رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، دکھوں کا عجیب و غریب گھر ہے، تو اس میں جب بھی کوئی پریشان ہو یا رات کو آنکھ کھل جائے تو وہ یہ کلمات کہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس پریشانی کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اور
اس کے علاوہ بھی کوئی جو بھی اور دعا کرے، یہ دعا پہلے پڑھ لے، یہ کلمات پہلے پڑھ لے، نماز پڑھے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ پریشان وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو پہلے صبر کرو اور پھر نماز کے ذریعے، یعنی صبر اور نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مصیبت اور اپنی پریشانی کا حل طلب کرو۔ تو یہ سنت بھی ہے مصیبت اور پریشانی کا حل صبر اور نماز کے ذریعے لینا، یعنی بلا وجہ کوئی بھی پریشانی آ جائے تو بلا وجہ یہ واویلا کرنا، بین کرنا، جگہ جگہ پہ بتلانا، یہ سنت نہیں ہے۔ نہ ہی آتے ہیں نا حدیث میں کہ یہ صبر نہیں ہے کہ جب بندے نے اچھا خاصا شور مچا لیا اور بعد میں جب دیکھا کہ اب کچھ بنتا نہیں ہے یا پھر میں تھک گیا ہوں شور مچا مچا کے، تو اب کہا کہ اب تو میرا صبر ہی ہے۔ ایسا صبر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا، بلکہ صبر تو وہ ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز پر، مصیبت، پریشانی، دکھ کے آغاز پر کیا جائے، وہ صبر ہوتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو دنیا آخرت میں انشاءاللہ نجات ہمارا باعث ہوگی، کامیابی ہمارا ذریعہ ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور دیکھیں بڑی پیاری سنت ہے، اور چونکہ دنیا ہے نا تو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا، دنیا آخرت میں ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی ہم اس طرح کے شیطان کی شروں سے محفوظ رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں جب رات میں کوئی سویا ہے اور اس کو برا خواب آ گیا ہے تو برے خواب سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھلایا ہے۔ جب بھی برا خواب آئے اس خواب کے اثر کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان بہت ساری خواب میں ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جس کی تعبیر جو ہے بظاہر بڑی بری اور تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، تو پھر جب انسان اس طرح کے خواب دیکھتا ہے وہ پریشان بھی رہتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا برا خواب آ جائے تو وہ ذہن پر اتنا حاوی ہوتا ہے کہ انسان دو دو دن تک اسی خواب کو سوچتے ہوئے کچھ اور کر نہیں سکتے، لیکن بجائے پریشان ہونے کے ہمیں سنت سے دیکھنا چاہیے، احادیث کو دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اس طرح کے وساوس اور گھبراہٹ سے بچ سکتا ہے اور شیطانی مکر اور برے انجام سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، یعنی جب بھی تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنی بائیں جانب اس کو چاہیے کہ وہ 3 بار تھوک دے اور شیطان سے 3 بار اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے اس پہلو کو تبدیل کر لے جس پر وہ تھا، یعنی اپنی کروٹ کو چینج کر لے، دوسری کروٹ پر ہو جائے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے یہ، اور یعنی کبھی بھی کوئی برے خواب آ جائیں تو ہمیں فرمان نبوی سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھلے برے خواب آنے سے تو فوراً 3 بار بائیں جانب تھوک دینا چاہیے۔ اس میں ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے کہ عام طور پر شیطان برے خوابوں کے ذریعے انسان کو پریشان کرنے، طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے، تقدیر پر ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ بائیں جانب تھوک تھکا کر سب سے پہلے شیطان کو دھتکارا اور بھگایا جائے کہ بھاگ جو، ہم نے تو بھائی تھوک دیا، تاکہ وہ مزید اپنا زہر منتقل نہ کر سکے، چونکہ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور مدد کے بغیر وہ شیطان پر غالب بھی نہیں آ سکتا اور اس سے محفوظ بھی نہیں رہ سکتا، تو اس کو دھتکارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مضبوط حصار سے حاصل ہو جائے اور وہ شیطان کے شر سے بچ کر حفاظت الہی کے سائے میں چلا جائے۔ نیز شیطان سے حفاظت کے ساتھ ساتھ برے خواب کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، یعنی اچھا خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے
اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی ایسا برا خواب دیکھے جو ڈراؤنا ہو تو اپنی بائیں جانب دھتکارے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس کے شر سے پناہ مانگے تو وہ خواب اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ ابن ماجہ کی ہے، اذا رأى احدكم رؤيا يكرهها فليتحول وليدفل عن يساره ثلاثا وليسأل الله من خيرها وليتعوذ بالله من شرها، یعنی جب بھی تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو کروٹ بدل لے اور بائیں طرف 3 بار دھتکار دے اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کا خیر مانگ لے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ تو بار بار دیکھیں سب روایات جو آپ کے سامنے بیان کی ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی خواب آئے تو بائیں جانب تھوک دینا چاہیے 3 بار، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤیا اللہم انی اسألک خیرها واعوذ بک من شرها، اس دعا کو بھی پڑھ لیا جائے تو بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ یہ ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں مردود شیطان اور اس کے خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ میں اس کا خیر مانگتا ہوں اور اس کے شر سے آپ کی پناہ میں مانگتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ خواب میں ڈر جائے، ترمذی شریف میں یہ روایت، تو اس وقت اس کو چاہیے کہ وَأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ، یہ دعا پڑھ لے تو انشاءاللہ اس خواب کا ڈر، اس خواب کا وسوسہ دور ہو جائے گا، کیونکہ شیطان پر ہم لوگ حاوی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان تو انسان کی روحوں میں اس طرح بستا ہے جس طرح خون بستا ہے، خون معلوم نہیں ہوتا نا جلتا ہوا، بالکل اسی طرح ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن شیطان اپنا کام کر جاتا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے وساوس، شیطان کی اس طرح کے چالوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جائے گا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو جائے گا، ان کا اجر بھی مل جائے گا، اور تیسرا ہم لوگ بھی محفوظ رہ جائیں گے۔ اور ہاں کوئی اچھا خواب آئے تو اس کو بیان بھی، برے خواب کو تو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اچھا خواب آ جائے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی اچھی تعبیر ہو تو وہ پوری ہو جائے تو انسان کے لیے خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب آیا ہوا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے، اور صحابہ اکرام سے بھی پوچھتے، تو سب صحابہ اکرام جن کو خواب آئے ہوئے ہوتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا کرتے، آپ ذرا اس کی تعبیر کر دیتے، اور بھی کوئی مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے تو اس طرح نشست لگتی۔ یعنی یہ سنت طریقہ ہے کہ اچھا خواب آئے تو اس کو کسی معتبر انسان کے سامنے بیان کر دینا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، تو یہ طریقہ ہمیں بھی سکھلایا گیا ہے، تہجد پڑھیں رات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے۔ یعنی تہجد ایک تو نفلی عبادت میں آتی ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور یہ بڑی پیاری عبادت ہے کہ جو انسان اس پر اختیار رکھے اس کو جو، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک دن پڑھی ہے تو وہ ہمیشہ ہی پڑھے تبھی اس کی قبول ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی انسان کو فرصت ملے، جب بھی اس کا دل چاہے وہ اٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن کبھی انسان نہیں بھی پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ضروری ہی پڑھے گا۔ اکثر ہمیں یہ بات پائی جاتی ہے نا کہ ڈیلی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں بس اسی وجہ سے، اور تہجد کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات، کچھ اس طرح کی سچویشنز ہوئی ہوتی ہیں، یا دین کی تبلیغ کے لیے تو رات کو جاگنا بھی سنت ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جاگا کرتے، دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے رات کو، تو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی طرح کے سلسلے میں جاگ رہے ہیں تو ہمیں اب تہجد پڑھنی ہے تو تہجد کے لیے کچھ دیر سونا ہی ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ہم بغیر سوئے بھی تہجد کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ تو ایسا وقت ہوتا ہے، اتنا عظیم الشان وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر خود آواز دیتے ہیں کہ جو مجھ سے شفا طلب کرنا چاہتا ہے، مغفرت طلب کرنا چاہتا ہے، کامیابیاں اور اچھائیاں چاہتا ہے، وہ اٹھے مجھ سے مانگے۔ اور دیکھیں سارے گھر والے سو رہے ہیں، سارے محلے والے سو رہے ہیں، ایک انسان جو اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگا لیتا ہے، اللہ سے مانگتے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم اور مایوس تو نہیں کریں گے نا، ضرور عطا فرمائیں گے۔
اس طرح اپنے اعمال بھی سدھر جائیں گے، خود بھی انسان کامیاب ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور نفلی نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام دنوں سے ہٹ کر کچھ جمعہ کے دن کی سنتیں ہیں، جس طرح غسل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جمعہ کے دن ہر عاقل و بالغ کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور پھر مسواک کرنی چاہیے۔ ویسے تو ڈیلی کرنی چاہیے، لیکن جمعہ کے دن بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے کہ وہ خوشبو لگائیں، عورتوں کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کوئی شادی شدہ عورت اپنے خامند کے لیے خوشبو استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، وہ بلکہ اس کو ثواب بھی ہوگا، لیکن کوشش کرے کہ جو اس نے گھر میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن پر اس نے خوشبو کا استعمال کیا ہے، گھر سے باہر جاتے ہوئے ان کپڑوں کو چینج کر کے جائے، تاکہ کسی باہر غیر محرم انسان کو اس کی خوشبو محسوس نہ ہو۔ اور پھر جمعہ کے دن صاف ستھرا اور اچھا لباس پہننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل بھی لگایا کرتے تھے جمعہ کے دن، تو اسی طرح جمعہ لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ جمعہ کے دن تیل لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جمعہ مردوں پر تو فرض ہے، مردوں کو تو جانا ہی جانا ہے نا، اگر نہیں بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے گناہ گار ہوں گے۔ عورتوں پر فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ اجر سے محروم نہیں رہیں گی، ان کو اجر ضرور ملے گا جمعہ پڑھنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا بھی بہت ہے جمعہ کا، تو اس لیے۔ اور ویسے بھی دیکھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب عورتیں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، تو بہت سارے ایسے مسائل جو وہ نہیں جانتی ہوتی ہیں وہ سن کے آتی ہیں، اگر جانتی بھی ہو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، دوبارہ سے وہ ساری چیزیں ریمائنڈ ہو جاتی ہیں، انسان کا عمل کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں سب عورتیں بھی کہ وہ جمعہ ضرور پڑھنے جایا کریں، اور جتنی جلدی جائیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، اتنے زیادہ اجر کی مستحق ہوں گی۔ تو ضرور کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ امام کے ممبر پر کھڑے ہونے سے پہلے وہ مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن ہو تو نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کی جائے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب نماز جمعہ کے لیے جایا جائے تو پیدل جایا جائے، جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا بھی سنت ہے، امام کے قریب بیٹھنا، جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا، عورتیں اگرچہ قریب نہیں بیٹھ سکتی ہیں لیکن خاموشی کے ساتھ سن تو سکتی ہیں نا۔ اور پھر نماز جمعہ میں امام صاحب جو ہیں وہ سورہ عائلہ اور سورہ غاشیہ یا پھر سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت، ان چاروں صورتوں میں سے جو بھی کریں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے تو ہمیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن جمعہ والے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ مشہود یشہدہ الملائکہ، کیونکہ وہ جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں فرشتے حاضر ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور جمعہ کے دن دعا مانگنا، خاص طور پر دونوں خطبوں کے درمیان، لیکن یاد رکھیں یہ دعا صرف دل ہی دل میں ہوگی، اگر خطبوں کے درمیان کر رہے ہیں یعنی زبان سے، اور نہ ہی ہاتھ وغیرہ اٹھا کر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ویسے تو جمعہ کے دن ایک ایسا وقت آتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ وہ مختلف احادیث میں مختلف اوقات بتائے گئے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، لیکن جمعہ کے دن جو ہے وہ نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک یہ وہ وقت ہے، کوئی بھی اس وقت میں سے ہوتا ہے تو وہ ایک قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اس میں جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس دن جو ہے جمعہ کے دن کو قبولیت کا وقت ہے، تو خاص کر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیں، آمین۔ آج کا ہمارا یہیں تک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔